الحمد لله الحمد لله نحمده ورؤوفنا ورحيمنا وبشيرنا ونذيرنا ووسيلتنا وملجانا ومأوانا وأولانا وآخرنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى وعلماء أهل سنته أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله
البيت ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. تمام حضرات مل کر بلند آواز سے محبت سے پیار سے حضور کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اس مہینہ کی مناسبت سے اور شہادت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبت سے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے وہ بات جو آپ نے میدان کربلا میں یزیدی فوج کے سامنے پیش کی، اپنا تعارف کروایا، شاید نے اس کا نقشہ اس طرح کھینچا. سنو ایمان کو تازہ فرماؤں. میں حیدر دا جایا. امام حسین میدان کربلا میں یزیدی لشکر کو اپنا تعارف کروا رہے ہیں. میں حیدر دا جایا حسن میرا بھائی ہے، ہم شیر زینب تے اماں بطولے. میں حیدر دا جایا حسن میرا بھائی ہے، ہم شیر زینب تے اماں بطولے تے اماں بطولے. دوسرا مصرع سنو ایمان کو تازہ فرماؤں. میں اکبر دا بابا میں غازی دا مولا، میرا نام حسین تے نانا رسول. میں اکبر دا بابا میں غازی دا مولا، میرا نام حسین تے نانا رسول تے نانا رسول. دوسرا مصرع سماعت فرماؤں. امام حسین نے اپنے آنے کا مقصد بیان فرمایا. اے باطل دا پلہ پھڑن
فرمایا جے دشمن ہو میرے عبادت بھی چھوڑو، جے دشمن ہو میرے عبادت بھی چھوڑو، کلام خدا دی تلاوت بھی چھوڑو، جے دشمن ہو میرے عبادت بھی چھوڑو، کلام خدا دی تلاوت بھی چھوڑو، تلاوت تسی جس قرآن دی کر دے، او دا میرے نانے تے ہویا نزولے، تلاوت تسی جس قرآن دی کر دے، او دا میرے نانے تے ہویا نزولے، میں حیدر دا جایا حسن میرا بھائی، میرا نام حسین تے نانا رسول۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی حمد و ثنا، آقا نامدار سرور کائنات فخر موجودات، شب اسرا کے دودھا واللیل کی زلفوں والے، والضحا کے مکھڑے والے، علم نشرہ کے سینے والے، حامیم کے کنڈلوں والے، طٰہٰ کی جبی والے، مزمل کی چادر والے، علم نشرہ کے سینے والے، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، شب اسرا کے دولہ، آقا نامدار سید الانبیاء، امام الکبریاء، تاجدار مدینہ، سرور سینہ، ہادی کل، مولا کل، دنائے سبل، ختم الرسل، آئینہ جمال کبریاء، احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ، اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عقیدت و محبت کے پھول پیش کرنے کے بعد دعا ہے کہ رب ذوالجلال مجھے حق بیان کرنے، ہم سب کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم فرقان حمید کے 22ویں پارہ کی جو آیات مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں خدا بند قدوس نے اہل بیت کی عظمت و شان کو بیان فرمایا۔ چنانچہ خالق کائنات جل شانہ نے قرآن کریم فرقان حمید اپنی لا ریب کتاب، آخری کتاب میں اعلان فرمایا، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت۔ اللہ نے فرمایا محبوب، تمہارے رب نے، مالک و خالق اللہ نے یہ ارادہ فرما لیا ہے کہ تمہارے اہل بیت کو ہر ناپاکی سے پاک فرما دے، ہر ناپاکی دور کر کے ستھرا کر دے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور انہیں خوب ستھرا، پاک اور صاف فرما دے۔ حضرات گرامی، سادہ سا ترجمہ، اللہ نے فرمایا
کہ تمہارے گھر والوں کو ایسا پاک فرمائے جیسے پاک کرنے کا حق ہوتا ہے۔ اللہ جل شانہ نے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والوں کو، اہل بیت کو، ہر نجس، ہر ناپاکی، ہر پلیتی سے پاک فرما دیا ہے۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور خوب ستھرا فرما دیا ہے۔ حضرات گرامی، اہل بیت خود پاک ہے، اور خدا کی قسم جس کی طرف یہ نظر کرم فرما دے اللہ اس کو بھی پاک فرما دیتا ہے۔ یاد رکھو، سب سے پہلے ہم نے دیکھنا یہ ہے اہل بیت کس کو کہتے ہیں۔ اہل بیت سے مراد گھر والے ہیں، بیوی بچوں کو گھر والے اہل بیت کہتے ہیں۔ یاد رکھو، اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میری بیوی اہل بیت سے نہیں، گھر والوں سے نہیں، تو یاد رکھو یہ بات وہ گھر سے باہر تو کر سکتا ہے، لیکن اپنے گھر کے دروازے کے اندر جا کر یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ میری بیوی میرے گھر والی نہیں۔ جب بھی گھر والوں کا ذکر ہوگا تو اس میں اہل بیت گھر والوں سے مراد بیوی اور بچے ہوں گے۔ یاد رکھو، سنو، اہل بیت سے مراد میرے محبوب کی ازواج ہیں، حضور کی پاک بیویاں ہیں، امہات المؤمنین ہیں۔ اللہ اکبر۔ قرآن کریم فرقان حمید کی اگر ترتیب پر بھی غور کیا جائے تو اس سے پہلی آیات مبارکہ میں اللہ میرے محبوب کی بیویوں کا ذکر فرما رہا ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا پہلے؟ یا نساء النبی لستن کأحد من النساء، اللہ نے فرمایا اے نبی کی بیویوں، کائنات میں سے تم کسی عورت کی طرح نہیں ہو، تمہاری بڑی شان ہے، بڑا مقام ہے۔ میرے دوستو ذرا غور تو فرماؤ، ذرا توجہ فرماؤ، حضور کی پاک بیٹی سیدۃ النساء حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کون ہے؟ حضور کی بیٹی ہے۔ میرے دوستو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بیٹی تو اہل بیت سے ہو اور ماں، وہ ماں جس کا نام خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ میرے دوستو بیٹی تو اہل بیت سے ہو لیکن ماں اہل بیت سے نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لہذا اہل بیت سے مراد میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک بیویاں اور آپ کی اولاد مبارک ہے۔ پھر یاد رکھو، بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت علی ہی اہل بیت ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں حضرت علی ہی اہل بیت نہیں بلکہ حضرت علی بھی اہل بیت ہیں۔ حضرت علی بھی اہل بیت میں سے ہے۔ حضور کی بڑی مشہور حدیث مبارکہ ہے، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ دیکھا کہ اللہ جل شانہ نے اہل بیت کے بارے میں قرآن کی آیات نازل فرمائی کہ اے نبی کے گھر والوں،
یاد رکھو اہل بیت سے ہر کوئی محبت نہیں کرتا. جب اللہ نے پلیتی کو دور کر دیا ہے تو جو خود پلیت ہے وہ اہل بیت کے نزدیک کیسے آ سکتا ہے؟ جب اللہ نے ناپاکی کو دور کر دیا ہے تو جو سارا ہی ناپاک ہے وہ اہل بیت کے قریب کیسے آ سکتا ہے؟ لہذا اہل بیت سے وہی لوگ محبت کرتے ہیں جو خود بھی پاک ہوتے ہیں. بلکہ میں نے پہلے عرض کیا اہل بیت جس پر نظر کرم فرما دے یہ خود پاک ہے، ان کی برکت سے اللہ دوسروں کو بھی پاک فرما دیتا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا جب آیات مبارکہ کا نزول ہوا میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ خیال کرتے ہوئے کہ کہیں سیدہ فاطمہ مولا علی میرے امام حسن حسین کو لوگ اہل بیت سے باہر نہ کر دیں، کیونکہ جب بھی بیٹی کی شادی ہو جاتی ہے تو آپ کو معلوم ہے آپ یہی کہتے ہیں کہ وہ اپنے گھر میں خیر و عافیت سے ہے، شاد اور آباد ہے، اپنے گھر میں خوش ہے. یاد رکھو شادی کے بعد بیٹی کا گھر ماں باپ کا گھر نہیں بلکہ اپنے خاوند کا اس کا حقیقی گھر ہوتا ہے. تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی شیر خدا سیدہ فاطمہ الزہرا اور امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو حضور نے اپنی چادر میں لے لیا، اپنے کمبل میں لپیٹ لیا اور میرے محبوب نے فرمایا یا اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہے، یا اللہ ان سے بھی تو ہر ناپاکی کو دور فرما دے. اب جو کہتے ہیں کہ اہل بیت ہی علی ہی اہل بیت ہیں، یاد رکھو علی ہی نہیں بلکہ علی بھی اہل بیت میں شامل ہیں. حضور نے اپنی چادر مبارک میں سب کو لے کر حضور نے قیامت تک اعلان فرما دیا کہ میری بیٹی سیدہ فاطمہ اور مولا علی اور ان کی اولاد امام حسن حسین کو اہل بیت سے جدا نہ سمجھنا، علیحدہ نہ سمجھنا. فرمایا وہ بھی اہل بیت میں شامل ہے. تو میرے دوستوں بزرگوں میں عرض کر رہا تھا اہل بیت کی شان ہے، یہ مقام ہے. اللہ جل شانہ نے انہیں ہر ناپاکی ہر پلیتی ہر نجس سے پاک اور صاف فرما دیا ہے. یاد رکھو ایک مقام ایسا بھی آتا ہے کہ عبادت والے پیچھے رہ جاتے ہیں، زیارت والے آگے بڑھ جاتے ہیں صرف زیارت سے. یاد رکھو عبادت کے ذریعے بندہ ولی غوث قطب ابدال بڑے سے بڑا مقام حاصل کر سکتا ہے. عبادت کی بڑی شان ہے، بڑا مقام ہے. عبادت کے ذریعے رب کا بھی قرب نصیب ہو جاتا ہے. لیکن یاد رکھو عبادت سے کوئی بندہ صحابی نہیں بن سکتا. صحابی وہ ہے جس نے ایمان کی حالت سے والضحیٰ چہرے کی زیارت فرمائی ہو، وہ صحابی ہے. میرے دوستو ساری دنیا کے مومن ولی غوث قطب ابدال مل جائیں حضور کے صحابی کی شان کو نہیں پہنچ سکتے. اب ہمیں پتہ چلا اگر صحابی کا یہ شان ہے کہ اس نے صرف حضور کی زیارت کی، ایمان کے بعد والضحیٰ چہرے کو دیکھا تو ساری کائنات سے افضل ہو گیا. ذرا غور تو فرمائیں، ذرا توجہ تو کریں. جو محبوب خود امام حسین کی زیارت فرمائے، امام حسین کی تربیت فرمائے، امام حسین کو اپنے کان
کیوں فرمایا کعبہ کی زیارت کرنے سے، کعبہ کی زیارت کرنے سے حقدار وہ جنت کے بنتے ہیں، بھلا ان کو پھر ہم کیا سمجھیں جو یار کے گھر میں رہتے ہیں۔ کعبے کی زیارت کرنے سے حقدار وہ جنت کے بنتے ہیں، بھلا ان کو پھر ہم کیا سمجھیں جو یار کے گھر میں رہتے ہیں۔ ہمارا ایمان ہے، یہ عقیدہ ہے کہ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں سے، رسولوں سے افضل و اعلیٰ اور شان والے ہیں، اسی طرح آپ کا زمانہ تمام نبیوں کے زمانے سے افضل، آپ کا شہر تمام نبیوں کے شہروں سے افضل، آپ کا کلام تمام نبیوں کے کلاموں سے افضل، آپ کے صحابہ تمام نبیوں کے صحابہ سے افضل، اور آپ کے اہل بیت تمام نبیوں کے اہل بیت سے افضل و اعلیٰ اور شان والے ہیں۔ کون اہل بیت؟ حدیث مبارکہ ہے، سنو ایمان کو تازہ فرماؤ۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا میری اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس طرح نوح علیہ السلام کی والسلام کی کشتی میں جو سوار ہوا وہ بچ گیا، جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار نہ ہوا وہ ہلاک ہو گیا، تباہ و برباد ہو گیا۔ حضور نے فرمایا یہی مثال میرے اہل بیت کی ہے۔ فرمایا جو بھی اہل بیت سے عقیدت و محبت رکھے گا وہ آباد ہو جائے گا، شاد ہو جائے گا، جو اہل بیت سے بغض رکھے گا، منافقت رکھے گا، فرمایا وہ ہلاک ہو جائے گا، تباہ و برباد ہو جائے گا۔ تو میرے دوستو، ہمارا فائدہ، ہمارا بھلا، ہماری کامیابی اسی میں ہے کہ اہل بیت سے عقیدت و محبت فرمائی جائے۔ کون اہل بیت عظام رضوان اللہ علیہم اجمعین؟ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا اہل بیت زمین والوں کی سلامتی کا سبب ہے۔ حضور نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا جس طرح ستارے آسمان والوں کی سلامتی کا سبب ہے، حضور نے فرمایا جب ستارے جڑ جائیں گے آسمان والے بھی ختم ہو جائیں گے۔ اب حضور نے زمین کا ذکر فرمایا، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسی طرح میری اہل بیت زمین والوں کی سلامتی کا سبب ہے۔ اللہ اکبر یا رسول یا حسین یا حسین۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث مبارکہ ہے، حضور نے فرمایا ستارے آسمان والوں کی سلامتی کا سبب ہے، جب ستارے جڑ جائیں گے آسمان والے بھی ختم ہو جائیں گے۔ حضور نے فرمایا اسی طرح میرے اہل بیت زمین والوں کی سلامتی کا سبب ہے۔ حضور نے فرمایا جب زمین سے اہل بیت ختم ہو جائیں گے، فرمایا زمین والے بھی فنا ہو جائیں گے۔ تو میرے دوستو بزرگوں، اہل بیت
شان پر قربان جاؤں کہ تمہاری وجہ سے اہل زمین کی سلامتی ہے، اہل بقا، اہل زمین کی بقا ہے، زمین والے تمہاری وجہ سے حیات ہے، تمہاری وجہ سے زندہ ہے۔ کون اہل بیت عظام؟ جن کے بارے میں شاعر نے کیا خوب فرمایا، بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت۔ بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت۔ کون اہل بیت عظام رضوان اللہ علیہم اجمعین؟ سنو، ایمان کو تازہ فرماؤ۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جب حج سے فارغ ہوئے، حج سے فارغ ہونے کے بعد میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک وادی میں تشریف لائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کرام کو ایک خطبہ ارشاد فرمایا، صحابہ کو خطبہ دیا، اے میرے صحابہ، میں تم میں دو بے مثل و مثال چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ثقلین، دو باری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ کون سی دو چیزیں ہیں؟ میرے محبوب نے فرمایا، ایک میرے رب کا تحفہ ہے، ایک میرا تحفہ ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ ایک رب کا تحفہ، ایک میرا تحفہ۔ فرمایا میرے رب کا تحفہ قرآن ہے اور میرا تحفہ میری اہل بیت ہے۔ حضور نے فرمایا میں دو چیزیں تم میں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ واضح طور پر حضور نے قرآن اور اہل بیت کا ذکر فرمایا۔ یاد رکھو، قرآن کا محافظ بھی رب ہے، اہل بیت کا محافظ بھی رب ہے، کیونکہ اہل بیت کی شان رب خود قرآن میں فرماتا ہے، لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ۔ اے نبی کے گھر والوں، میں نے تمہیں ہر ناپاکی سے پاک فرما دیا ہے۔ اہل بیت کی پاکی کا محافظ بھی رب ہے۔ جو شک کرے، نہ مانے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے دو چیزوں کا ذکر کیا، قرآن اور اہل بیت۔ فرمایا جب تک تمہارا تعلق قرآن اور اہل بیت سے رہے گا، تم کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ گارنٹی دے دی اللہ کے نبی نے، فرمایا اس بات میں گارنٹی ہے، جب تک تمہارا تعلق قرآن سے اور اہل بیت سے رہے گا، گمراہ نہیں ہوں گے۔ میرے دوستو، آج دیکھو، اگر دنیا میں کوئی گمراہ ہوا ہے، سمجھ جاؤ یا تو اس نے قرآن چھوڑ دیا ہے یا اس نے اہل بیت سے پنگا لیا ہے، اہل بیت کی مخالفت کی ہے، اس لیے یہ گمراہ ہوا ہے۔ ورنہ رب کے رسول کا یہ اعلان ہے کہ گارنٹی ہے، جب تک قرآن اور اہل بیت کے ساتھ رہو گے، اللہ تمہیں گمراہ نہیں فرمائے گا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ دو چیزیں چھوڑ۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن جو قیامت تک کے لیے نور و ہدایت کا سر چشمہ ہے، اور دوسری میری اہل بیت۔ حضور نے قرآن کا ایک مرتبہ ذکر فرمایا،
اور اہل بیت کا اس حدیث مبارکہ میں حضور نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا کہ میں اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں خدا یاد دلاتا ہوں، اہل بیت کے بارے میں تمہیں خدا یاد دلاتا ہوں، اہل بیت کے بارے میں تمہیں خدا یاد دلاتا ہوں۔ حضور نے 3 مرتبہ اہل بیت کا ذکر فرمایا۔ کیوں؟ بزرگ فرماتے ہیں نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ آخری زمانہ میں ایک وقت آئے گا کہ لوگ قرآن کو تو مانیں گے، اہل بیت کا انکار کر دیں گے۔ تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لیے قرآن کا 1 مرتبہ ذکر فرمایا اور 3 مرتبہ اہل بیت کا ذکر کیا کہ میں اپنی اہل بیت کے بارے میں تمہیں خدا یاد دلاتا ہوں۔ میری اہل بیت سے محبت فرمانا، عقیدت فرمانا، الفت کرنا۔ کون اہل بیت عظام؟ میرے محبوب نے فرمایا قرآن اہل بیت کے ساتھ ہے، اہل بیت قرآن کے ساتھ ہے، یہ دونوں جدا نہیں ہوں گے۔ قرآن اہل بیت کے ساتھ ہوگا، اہل بیت قرآن کے ساتھ ہوں گے۔ حتیٰ کہ حدیث مبارکہ ہے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ دونوں ہمیں حوض کوثر پر ہم سے ملاقات فرمائیں گے، قرآن اور اہل بیت۔ فرمایا کبھی بھی جدا نہیں ہوں گے، جن کا تعلق ان کے ساتھ ہوگا حضور نے فرمایا یہ دونوں مجھے حوض کوثر پر ملیں گے، اور جن کا تعلق ان کے ساتھ ہوگا، محبت اس کے ساتھ ہوگی، فرمایا یہ اس کو ساتھ لائیں گے اور حضور سے آب کوثر کا ان کو جام نصیب ہوگا۔ کون اہل بیت عظام؟ میرے محبوب نے فرمایا قرآن اہل بیت کے ساتھ ہے، اہل بیت قرآن کے ساتھ ہیں۔ میرے دوستو حضور کے اس فرمان کی تصدیق کہ فرمان مصطفیٰ حق ہے، سچ ہے، امام حسین نے میدان کربلا میں کروائی۔ امام حسین نے یہ ثابت کیا قرآن اہل بیت کے ساتھ ہے، اہل بیت قرآن کے ساتھ ہے۔ میدان کربلا میں جب امام حسین کا سر تن سے جدا ہو گیا تو امام حسین نے نیزے کی نوک پہ چڑھ کر قیامت تک کے لیے دنیا کو بتا دیا کہ قرآن اہل بیت کے ساتھ ہے، اہل بیت قرآن کے ساتھ ہے۔ آپ نے قرآن کی تلاوت کر کے دنیا والوں کو بتایا کہ کل بھی قرآن ہمارے ساتھ تھا، آج بھی قرآن ہمارے ساتھ ہے۔ میرے دوستو سر تن سے جدا ہو گیا لیکن قرآن کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ امام حسین نے پھر بھی قرآن کی تلاوت فرمائی تو میرے محبوب نے اسی لیے فرمایا یہ دونوں سے تعلق رکھنا، دونوں کا آپس میں دامن جولی کا واسطہ ہے، یہ کبھی بھی جدا نہیں ہوں گے۔ حضور نے فرمایا حتیٰ کہ حوض کوثر پر یہ دونوں میرے ساتھ ملاقات فرمائیں گے۔ میرے دوستو کون اہل بیت عظام؟ جن کے بارے میں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کیا خوب فرماتے ہیں، ہر امام ہر خطیب یہ شعر پڑھتا ہے الہی بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایمان کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست و دامان آل رسول۔ 12 مرتبہ آپ نے یہ شعر سنے ہوں گے، ہر دعا میں دعا کرنے والا یہ کہتا ہے۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ حضرت شیخ سعدی کیا فرماتے ہیں؟ الہی بحق بنی فاطمہ، یا اللہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد کا صدقہ، کیا دعا کر رہے ہیں؟ یا اللہ فاطمہ کی اولاد کا صدقہ
ایمان پر فرمانا، یہ بہت بڑی دعا ہے، اہل بیت سے محبت ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں یا اللہ فاطمہ کی اولاد کا صدقہ میرا خاتمہ بالخیر ایمان فرمانا۔ آگے فرماتے ہیں اگر دعوتم رد کنی بر قبول منوجست دامان آل رسول، یا اللہ اگر تو نے میری دعا کو قبول نہ فرمایا تو قیامت کے دن اولاد فاطمہ کا دامن پکڑ کر یا اللہ تیری بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں گا۔ اولاد فاطمہ کے محبت فرمانے والوں، شیخ سعدی فرماتے ہیں یا اللہ اگر میری یہ دعا قبول نہ فرمائی تو امام حسن حسین کا دامن پکڑ کر یا اللہ میں تیری بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں گا۔ کون اولاد اہل بیت؟ کون اہل بیت؟ میرے محبوب کے گھر والے۔ اللہ اکبر۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا خوب فرماتے ہیں، اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں کہ اللہ جل شانہ اہل بیت کی محبت ہی کی وجہ سے اللہ میری نجات فرمائے گا۔ اور مزید فرماتے ہیں کہ اہل بیت کی محبت کی وجہ سے اللہ میرا نامہ اعمال میرے دائیں ہاتھ میں عطا فرمائے گا۔ یہ بزرگوں کے عقیدے ہیں۔ اہل بیت سے محبت فرمائی تو سب کچھ اس محبت پر قربان فرما دیا، اور یہی کچھ کہا کہ یا اللہ فاطمہ کی اولاد کا صدقہ خاتمہ ایمان بھی فرمانا، اور اسی اولاد کے صدقے سے میرا نامہ اعمال میرے دائیں ہاتھ میں بھی عطا فرمانا۔ میرے دوستو، اسی لیے ہمارا بھی یہی ایمان ہے، ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے۔ شاہ نے کیا خوب فرمایا، اپنا عقیدہ ظاہر فرمایا کہ اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے۔ اہل سنت آل نبی، ازواج نبی، اولاد نبی، حضور کے پورے خاندان سے عقیدت و محبت فرماتے ہیں۔ شاہ نے فرمایا جنوں پنج تن نال پیار نہیں، او دے کلمے دا اعتبار نہیں، جنوں پنج تن نال پیار نہیں، او دے کلمے دا اعتبار نہیں، جڑا چوں یاراں دا یار نہیں، او جنت دا حقدار نہیں۔ لکھ نفل نمازاں پڑھ باویں، لکھ نفل نمازاں پڑھ باویں، جے آل رسول دا دشمن تیرا بیڑا ہو نہ پار نہیں۔ لکھ نفل نمازاں پڑھ باویں، جے آل رسول دا دشمن نے تیرا بیڑا ہو نہ پار نہیں۔ کون اہل بیت عظام؟ ہر نمازی ہاں وہ کسی مسلک کا بھی ہو، جب نماز پڑھتا ہے، جب اتحیات میں بیٹھتا ہے، قاعدے میں بیٹھتا ہے، تو یہ پڑھتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ہر نمازی نماز میں محمد اور آل محمد پر درود بھیجتا ہے۔ وہ علیحدہ بات ہے، نماز کے بعد آل محمد کا انکار کر دے، حضور کی آل کو نہ مانے، لیکن یاد رکھو ہر نمازی جب تک اپنی نماز میں اہل بیت پر، آل محمد پر درود نہ پڑھے، اللہ اس کی نماز کو ہی قبول نہیں فرماتا۔ تو میں یہ کہتا ہوں اہل بیت، اے حضور کے گھر والوں، اے میرے محبوب کے اولاد، اہل بیت، تمہیں اس بات پر فخر کرنا کافی ہے۔ آج 1500 سال بعد اگر آج بھی کوئی سید زادہ ہے،
آل رسول ہے، حضور کے نبوت کے اس اہل بیت کا چشم و چراغ ہے۔ خدا کی قسم آج بھی 1400-1500 سال بعد جب تک نمازی حضور کے اس نواز شہزادے پر درود نہ پڑھے اللہ اس کی نماز کو قبول نہیں فرماتا۔ اہل بیت تمہیں اس بات پر فخر کرنا کافی ہے، جب تک نمازی اپنی نماز میں تم پر درود نہ بھیجے اس کی نماز ہی مکمل نہیں ہوتی۔ تو میرے دوستو اہل بیت کی بڑی شان ہے، بڑا مقام ہے، اسی لیے میرے محبوب علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے، حضور نے فرمایا اپنی اولاد کو 3 باتیں سکھاؤ۔ یہ کس کے لیے حکم ہے؟ والدین کے لیے، ماں باپ کے لیے۔ استاد بعد میں ہیں، قاری حافظ علماء بعد میں ہیں۔ اللہ جل شانہ نے سب سے پہلے اس کے محبوب نے جو حکم فرمایا اپنی اولاد کو 3 باتیں سکھاؤ۔ سب سے پہلی حضور نے فرمایا اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، اپنے نبی سے محبت سکھاؤ۔ دوسری بات حضور نے فرمایا اپنی اولاد کو میرے اہل بیت کی محبت سکھاؤ۔ تیسری چیز حضور نے فرمایا اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم سکھاؤ۔ میرے دوستو یہ 3 باتیں ابتدائی ہیں۔ گھر سے جب بھی اولاد ہوش سنبھالے، بولنے چالنے کے قابل ہو، تو والدین کا سب سے پہلا یہ فرض ہے اپنی اولاد کو حضور کی محبت بھی سکھائے، اہل بیت کی بھی محبت سکھائے، اور قرآن کریم فرقان حمید کی تعلیم بھی سکھائے۔ یاد رکھو حضور علیہ السلام نے ایک مقام پر فرمایا اللہ سے محبت اس لیے کرو کہ وہ تمہارا مالک ہے، تمہارا خالق ہے، تمہیں نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ حضور نے فرمایا پھر مجھ سے محبت فرماؤ اس لیے کہ میں تمہارے رب کا بھی محبوب ہوں۔ وہ محبوب جس سے ساری کائنات بھی محبت فرماتی ہے، خدا بھی اس محبوب سے محبت فرماتا ہے۔ حضور نے فرمایا تیسرا حکم فرمایا میری خاطر، میری وجہ سے، میری نسبت سے حضور نے فرمایا میرے اہل بیت سے محبت فرماؤ۔ تو میرے دوست بزرگوں ان فرامین سے ہمیں معلوم ہوا، پتہ چلا اللہ سے بھی محبت فرمائیں، حضور سے بھی محبت فرمائیں، حضور کے اہل بیت سے بھی محبت فرمائیں۔ یاد رکھو اہل بیت سے محبت حضور سے محبت ہے، اور حضور سے محبت خدا سے محبت ہے۔ تو میرے دوست بزرگوں دعا ہے کہ اللہ جل شانہ ہم سب کو جو سنایا اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں بھی اہل بیت سے سچی عقیدت و محبت عطا فرمائے، ان کے نقش قدم پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ جن حضرات نے سنتے پڑھنے سنتے